देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। मैं समझता हूँ कि जमहूर का तरीका ये है और एक रवायात ये है कि फिर प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। मुझे उम्मीद है, उनसे उम्मीद तो नहीं लेकिन होपिंग अगेंस्ट होप कि अगर वो उसको करेंगे तो एक नया वो एक रवायत कायम करेंगे। खान साहब इस्तीफा तो नहीं देने जा रहे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिरी बॉल पे भी लड़ेगा, आखिरी गेंद पर भी इतवार के रोज वोटिंग पे होगा और मुमकिन है कि इन कैमरा जो है वो असेंबली का भी खिताब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, इस वक्त हालात हाजिरा की सियासी सूरत हाल में किसी एक तरफ की जीत क्या तासुर हरगिज नहीं दिया जा सकता। बदकिस्मती से हमारी सियासी तारीख में हुकूमतें बनाने और गिराने का अमल बहुत अफसोसनाक रहा है। आज से 3.5 साल पहले जो जमातें इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए तहरीक इंसाफ की सफ़ों में शामिल हो गई थी, आज ठीक 3.5 साल बाद वही जमातें इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए ऑपोजिशन के कैंप पर जाकर बैठ गई हैं। कल तक फ्रंट फुट पे नजर आने वाली हुकूमत इस वक्त बिल्कुल बैक फुट पर जा चुकी है और जो ऑपोजिशन ने तहरीक इंसाफ और एमकेएम की पार्टनरशिप को तोड़कर कप्तान के लिए अदम एतमाद की तहरीक में जीत मुश्किल बना दी है। और ये वही हो रहा है जो 3.5 साल पहले मैंने कहा था कि वो भी गलत था, जब नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से निकाल के भेजा गया और आज भी जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, मैं अपने स्टांस पे वही हूँ कि वो भी गलत है। और ये कुछ दिनों पहले मैंने एक ट्वीट किया था, उसी हवाले के तनाजुर में कह रही हूँ। सवाल मगर अब ये है कि वजीर आजम के पास अब कोई तुरुक का पत्ता मौजूद है क्या? अदम एतमाद के बिल पर जब असेंबली में वोटिंग होगी तब क्या अपोजिशन के अरकान वफादारियां तब्दील कर सकते हैं? क्या वो 196 का नंबर जो कि इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद है, क्या उनमें से कोई ड्रॉप सीन हो सकता है? खान साहब बड़े पुरुम्मीद हैं, आज भी कहते हैं कि 80% मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और जो है 20% कामयाब होने के चांसेस हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, आखिरी बॉल तक खेलेंगे। और अब जो खत जिसको आज सहाफियों को दिखाया गया है यहाँ शहरी इक़्तिदार में और उस खत के ऊपर एतमाद में लिया गया है, इन कैमरा ब्रीफिंग की बात हो रही है उस खत के हवाले से। ऐसा खत जिसमें ये बताया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कैटेगोरिकली उसमें बयान की गई हैं चीजें और ये बताया गया है कि जी ये मुल्क दुश्मन साजिश हो रही है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हटाने के, और वो ये समझते हैं कि मुझे अगर हटाया जाएगा तो इसमें मेरी नाकामी नहीं मुल्क की नाकामी है। मुल्क की सलामती के साथ, खारिजा पॉलिसी के साथ इन सारी चीज़ों को जोड़ा गया है। बहरहाल जी, इस सारी सिचुएशन पे जी बात करेंगे। आपको पता है शहरी इक़्तिदार से हम प्रोग्राम कर रहे हैं आजकल और अभी साथ यहाँ पे मेरे मौजूद हैं जी सेनेटर राना मकबूल साहब। थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर राना मकबूल साहब फॉर गिविंग अस प्रीशियस टाइम। और साथ ही मुझे जी ज्वाइन किया हुआ है सलीम मांडवी वाला साहब ने भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़े सीनियर रहनुमा है आप भी। सलीम मांडवी वाला साहब की तरफ सबसे पहले चले जाती हूँ। सलीम मांडवी वाला साहब, ये बताइएगा कि ये पूरा जो सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया, पलट के रख दिया गया, उसमें सबसे ज्यादा खान साहब कहते रहे कि जी जरदारी साहब का कलीदी किरदार रहा है। डेफिनेट सी बात है, जरदारी साहब के बारे में मशहूर है हमेशा से मफाहमत की सियासत भी करते हैं और खुल के सियासत करते हैं। हमेशा जब भी सियासत के मैदान में उतरे हैं वहां पे अपने हरीफों को गिरा कर ही उतरे हैं। तो अब ये जो सिचुएशन इस वक्त आ रही है खत के हवाले से, ऑपोजिशन के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है हुकूमत की तरफ से। दोनों जमातें मेरे पास ऑपोजिशन की मौजूद है। खास तौर पे कहा जा रहा है कि जो ऑपोजिशन जो है वो गैर मुल्की एजेंडा पे काम कर रही है, जो ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आई है, और अब इस खत के हवाले से इन कैमरा ब्रीफिंग भी होगी। व्हाट डू यू से ऑन इट? देखिए जी, मैं तो आपको सिर्फ एक सिंपल बात करूंगा। आपने कहा कि जी पहले भी ये होता रहा है। देखिए, नो कॉन्फिडेंस एक डेमोक्रेटिक तरीक़ेकार है। पहले जो होता रहा है, जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ भी हुआ, नवाज शरीफ साहब, वो एक इंटरवेंशन है और हम उसके खिलाफ हैं। हम इसके खिलाफ नहीं है कि आप डेमोक्रेटिक वे में किसी को हटाएं, किसी को लगाएं, किसी को इलेक्ट करें। इसमें किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए।
اب یہ خان صاحب اگر اس کو کہیں کہ یہ بیرونی سازش ہے، یہ فلانی سازش ہے، یہ ان کی مرضی ہے، مگر دا فیکٹ از کہ دس از اے ڈیموکریٹک وے آف ریموونگ اینڈ الیکٹنگ اے پرائم منسٹر، جو کہ ہر ملک میں ہوتا ہے، تو جہاں ڈیموکریسیز ہیں، تو اس میں اس سسٹم کو کرٹیسائز کرنا میں اس سے ایگری نہیں کرتا. باقی ایوری تھنگ ایلس از پالیٹکس. تو اس میں یہ کہنا کہ جی پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے، اگر ڈیموکریٹک وے میں ہوتا رہا ہے تو بہت اچھا ہوتا رہا ہے. بے نظیر کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا، فیل ہو گیا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر دا بگ ڈفرنس از کہ دیر از نو انٹروینشن. یہ جو خط ایوریبڈی کی شوڈ بی ویری بات ہو کلیئر. رہی ہے سلیم مانوی والا صاحب، یہ جو خط کی بات ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کیا جا رہا ہے، کسی کی ایما پر یہ سارا کام ہو رہا ہے. یہ جو انٹرونشن کی بات آپ کر رہے ہیں، گورنمنٹ از اسٹل میری ایک claiming بات this سنیں، and putting an allegation, very serious allegation. جی میری ایک بات سنیں، جو مرضی آئے وہ کہتے رہیں. دا فیکٹ از 190 MNAs اس وقت سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ یہاں بھی کانفیڈنس لینا چاہتے ہیں تو یہاں بھی نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے. پارلیمنٹ میں بھی یہی 190 MNAs آ جائیں گے، وہاں بھی نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے. خط وط کی کہانی ان کی اپنی ہے، اور اگر ان کو خط کا اتنا ہی شوق تھا دکھانے کا تو کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ نو کانفیڈنس کا 6 مہینے پہلے دکھا دیتے اگر ان کو پتا تھا کہ میرے خلاف کانسپیرسی ہو رہی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فارن کانسپیرسی انوالوڈ ہے. اور مجھے تو ڈپلومیٹس نے بھی ڈسپلیجر شو کیا ہے کہ یہ اننیسیسری ملکوں کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے. ایسی کوئی موو کسی ملک نے بھی نہیں کی. دس از یور انٹرنل معاملہ، اور آپ اس کو انٹرنلی ڈیل کریں. ٹھیک ہے، انٹرنل معاملہ انٹرنلی ڈیل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سلیم احمد صاحب، ساتھ ہی رہے گا. سینیٹر رانا مقبول صاحب، نون لیگ کیا اس کو دیکھ رہی؟ کیونکہ دیکھیں پہلے ایلیگیشن لگایا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ جلسے میں بھی جو بات ہوئی اور پھر خط لہرایا گیا، اور اس میں ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب پہ ایلیگیشن لگایا گیا کہ جی نواز شریف صاحب باہر سے بیٹھ کے لوگوں سے ملے ہیں، اینڈ ڈیو ٹو دیٹ یہ سارا جو ہے وہ ایگریویٹ ہوا ہے، اور یہ ساری جا کے اس طرح سے تحریک ہوئی ہے. اینڈ ناؤ the خط از there and which has been showed to the journalist as well today. اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ خط ہے اور جس کی وجہ سے یہ ساری سازش ہو رہی ہے. جی وہ کہتے ہیں نا خوئے بگرا بہانہ بسیار، یہ تو بہانے بنانے والی بات ہے. جو سیٹ اپ ہر فیلڈ میں ناکام ہو چکا ہو، جہاں لوگوں کو آٹا نہ ملے، روٹی نہ ملے، دوائی نہ ملے، غربت جو ہو ناچ رہی ہو، تو لوگ کیا کریں؟ یہ سارا کچھ پبلک کے سینٹیمنٹ کی وجہ سے مجبوری کی حالت میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو کرنا پڑا ہے. یہ جو خط کی بات کرتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں ساری سائنس کے، پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے کس نے خط لکھا ہے. کل تک تو یہ کہا تھا ایسے کسی نے لکھا ہے، پتہ نہیں کس نے لکھا ہے. آج کچھ خبر آئی ہے کہ وہ وہاں کی ایمبیسی سے کوئی رپورٹ جنریٹ ہوئی ہے. ہمیں پتہ ہے ایمبیسی سے رپورٹیں کیسے جنریٹ ہوتی ہیں اور کون وہ بناتا ہے، کس طرح وہ کوکڈ اپ رپورٹیں ہوتی ہیں، کنکاکٹڈ ہوتی ہیں، موٹیویٹڈ ہوتی ہیں. اس لیے اس بات میں کوئی سبسٹینس نہیں ہے، چاہے یہ کسی جگہ بھی اس رپورٹ کو لے جائیں، اس کی کوئی ٹینیبلٹی نہیں ہے، کوئی اس کی ریلیونس نہیں ہے. اس سارے یہ اپنی گیم ہار چکے ہیں غربت کی وجہ سے اور ناکامیوں کی وجہ سے. اس لیے اب یہ دوسروں کے اوپر لمپ کر کے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دینا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ناممکن ہوگا کبھی بھی. آپ نے مانوی والا صاحب نے بھی درست کہا، یہ غیر آئینی کیسے ہے؟ آئینی تو پہلے ہوتا رہا. یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اکارڈنگ ٹو لا ہے، اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے. اس لیے مہربانی کر کے اس کو اس پیرائے میں نہ لیا جائے. آپ نے کہا پتا ان کے پاس کیا ہے؟ کیا اسٹیٹ کرافٹ پتوں سے چلتا ہے؟ یہ کوئی تاش کا کھیل ہے؟ ہر جگہ یہ کرکٹ کا سمبولزم استعمال، آخری بال تک کھیلیں گے. وہ کرکٹ اور چیز ہے، اسٹیٹ کرافٹ کی سائنس اور چیز ہے. آپ کی جو سائنس آف امپلیمنٹیشن ہے کسی ایشو کو بھی ٹال کلیم اور امپلیمنٹیشن کوئی نہیں. ایک منٹ سینٹر صاحب، قطعی معافی، میں سیاسی عمل جو ہے پورا میں نے وہ بات کی تھی، غیر آئینی کا لفظ استعمال کیا. اوکے، سیاسی عمل ہوا نا جی، یہ تو غیر سیاسی عمل نہیں ہے نا جی.
اس لیے میں سمجھتا ہوں آپ نے کہا کہ جی ملک، وہ کہتے ہیں یہ ملک کی ناکامی ہے، بھئی آپ کی ناکامی ہے، آپ فورن پالیسی میں فیل ہو گئے. جب میاں صاحب نے، میاں نواز شریف نے ڈیٹونیشن کی تھی، دھماکے کیے تھے، 2 سال کے لیے سعودی عرب نے مفت تیل دیا تھا. اور اب ان کا انٹر ریلیشن شپ یہ ہے، ان کی جو فورن پالیسی یہ ہے کہ وہ اگر $3 ارب ان کو دیتے ہیں تو اس میں 4% جو ہے اپنا وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم 72 آورس میں آپ سے یہ واپس لے لیں گے سارا، یہ آپ صرف اپنے پاس رکھیں. اور لیا بھی ہے انہوں نے واپس. تو آپ اگر ہر طرف سے فیل ہو چکے ہوں اور لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جائے، یہ تو میرا خیال ہے دس از ناٹ اے کریکٹ اپروچ. اور یہ جو ہے نا گمکس کی اور ہوکسز کی رپورٹ جو ہے ان کی اپروچ، یہ ہی ان کو خراب کیا ہے. یہ ریئلسٹک لوگ نہیں ہیں. اچھا، پھر سب سے بڑی بات جو ہے جو ان کے اپنے ساتھی بھی ان کے خلاف ہوئے، وہ ان کی زبان ہے، ان کا ایٹیچیوڈ ہے، ان کی ایروگینس ہے. پڑھا تھا نا شعر اس دن مریم نواز میں، خوش ہوا کہ پولیٹیشین بھی اچھے شعر پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے پڑھا ان کی شان میں، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. تو اللہ کو غرور پسند نہیں ہے. پھر گالی، دشنام ترازی اور پتہ نہیں کوئی گفتگو کا اور ڈکشن کا سٹینڈرڈ جو ہے، جس طرح کلچرل ڈی جنریشن انہوں نے کی ہے، اس سے پہلے آج تک نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ساری کی ساری ناکامیاں ان کی اپنی ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پولیٹیشین نے اکٹھے ہو کے ایک کریکٹ ڈیسیژن لے لیا، ورنہ کو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا تھا جو لوگ یہ اس ملک کے ساتھ کر رہے تھے. ملک فاقہ کشی تک پہنچ چکا ہے. اس لیے خدا کا خوف کھائیں اور اپنے راہ لگیں. آپ محنت کریں، دیکھیں بعد میں اپنے کانسیکوینسز کو بھی فیس کریں. جو آپ نے کیا ہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. آپ محنت کریں، اگر آپ اچھی پرفارمنس دے سکیں گے، ایون اپوزیشن میں بھی اچھی پرفارمنس نہیں دے سکیں گے. گالیوں سے کام نہیں چلتا. ٹھیک ہے، میں سلیم مانڈی والا صاحب کی طرف جاتی ہوں. سلیم مانڈی والا صاحب، یہ تو ایپیسوڈ ابھی چل رہا ہے، ڈیفینیٹ سی بات ہے ووٹنگ ہونی ہے، اس کے اوپر نتیجہ نکلنا ہے، کسی نے ہارنا ہے، کسی نے جیتنا ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ کا چونکہ بیک گراؤنڈ اکانومی کا ہے اور آپ بہت اچھی طریقے سے فائنینس کے ڈیجٹس کو سمجھتے ہیں. اب آگے ہمارے پاس رمضان ہے، اس کے پاس جو ہے ہمارے پاس آگے رکھا ہوا ہے بجٹ بھی. تو اب جو اس سچویشن میں صورتحال بنے گی، جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے، آتا ہے، ٹھہرتا ہے، ان تینوں میں سے جو بھی صورتحال بنتی ہے، ہاؤ ڈو یو سی دا اکانومیکل سائڈ؟ کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر ابھی ہم نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا بالکل، جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پلس ایک چیز یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی اونچی اڑان بھی بڑھتا جا رہا ہے، 183 تک پہنچ گیا ہے. اس پہ میں آپ سے جواب لوں گی اور چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل آپ ایکسپلین کریں اکانومی کے حوالے سے کہ کیا آسان ہوگا، جس کے ہاتھ میں بھی منصب آتا ہے اس کے لیے اتنا آسان ہوگا ان سارے حالات میں؟ کرنٹ اکاؤنٹ، ڈیفیسٹ اکاؤنٹ، جو ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے چل رہی ہیں، ان سب کو مینج کرنا. لیکن میں ایک شارٹ کمرشل بریک کی طرف ناظرین جا رہی ہوں، اس کے بعد واپس آ رہی ہوں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. اور میں بریک پہ جانے سے پہلے جی سوال چھوڑ کے گئی تھی سلیم مانڈی والا صاحب کی طرف. سلیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی. اچھا، آپ نے سوال سن لیا تھا یا میں دوہرا دوں؟ آپ دوہرا دیں. اچھا، میں نے فائنینس کے حوالے سے پوچھا تھا. میں نے کہا یہ سارا ووٹنگ بھی ہوگی، اس میں کوئی ایک شخص جیتے گا بھی، کوئی ہارے گا بھی، جو وزیر اعظم آتا ہے، نیا بنتا ہے یا پھر رہتا ہے اور آپ بہتر طریقے سے اکانومی کے ڈیجٹس کو سمجھتے ہیں. موجودہ صورتحال جو اکانومی کی ہے، معیشت کی، وہ ہم نے بھی تھوڑی سیٹ اسائڈ کی ہے سارے پولیٹیکل سیناریو میں. آگے رمضان ہے، رمضان کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بجٹ بھی پیش ہونا ہے. تو جو بھی وزیر اعظم ہوگا اس سچویشن میں کیا یہ جو ساری اکانومیکل سچویشن اس وقت جو ہے وہ کیا اتنی ایزی کو ہوگی اس کو سنبھالنا؟ معیشت کہاں جا رہی ہوگی؟ جی معیشت بہت بڑا چیلنج ہے. جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہی معیشت ہوگی، کیونکہ جو حالات انہوں نے بنا دیے ہیں معیشت کے اور جو کنڈیشنز ہیں اس وقت، فیول نہیں ہے آپ کے ملک میں، ایکسپورٹ آپ کی نہیں ہو رہی، بجلی کے آپ کے سرکولر ڈیٹ، پی ایس او کا سرکولر ڈیٹ 500 بلین سے زیادہ چلا گیا ہے. تو یہ ایسے حالات چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی
ان کے لیے بڑا اپہل ٹاسک ہے اور میجر چیلنج ہی آپ کے لیے اکانومی ہے، باقی چیلنجز آر سیکنڈری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی ان کو اس سچویشن کو کنٹرول ہی صرف کرنے کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور دے ہیو ٹو ریئلی میک این ایفرٹ کہ یہ معیشت کو کنٹرول کر لیں. باقی معیشت کو ٹھیک کرنا تو دور کی بات ہے. یہ کنٹرول کیسے ہو سکے گی سلیم مانڈی والا صاحب؟ اور اب اپوزیشن ظاہر سی بات ہے جو موجودہ اپوزیشن ہے وہ حکومت میں چلے جائے گی، اس کے لیے ان میں کون کون سے سیکٹرز آپ دیکھ رہے ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا امپورٹنٹ ہوگا اکانومی میں ہی؟ کیونکہ دیکھیں ڈالر آج 183 184 پہ چلا گیا ہے، تو یہ جو اتنا بڑا مارجن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہا ہے اور 200 تک جانے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہوں گے ڈیفینیٹ سی بات ہے اس وقت جو ریسیشن ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں، اس کا امپیکٹ کس طرح سے پھر مینیج ہوگی چیزیں؟ دیکھیں سارا ایشو اکانومی کا، دیکھیں مین ایشو از مینجمنٹ اینڈ ٹائملی ڈیسیشن میکنگ. اگر آپ یہ دو چیزیں کر لیں گے تو ایٹ لیسٹ آپ یہ جو ڈاؤن سلائڈ میں گئی ہوئی ہے ہماری اکانومی اس کو آپ اریسٹ کر سکیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی میریکلز ہو جائیں گے نئی گورنمنٹ کے آنے سے، بٹ ٹائملی ڈیسیشنز اینڈ پراپر مینجمنٹ آف ایشوز، اس سے کافی حد تک چیزیں ایٹ لیسٹ کنٹرول ہو جائیں گی. باقی ان کو ٹھیک کرنا اکانومی کو، یہ اب ایک میڈیم اور لانگ ٹرم ایفرٹ ہے کہ جو بھی گورنمنٹس آئیں گی ابھی اور فیوچر میں ان کو اکانومی پہ سیاست بند کرنی پڑے گی اور ان کو اکانومی کو ٹریٹ کرنا پڑے گا ایز اے نیشنل کاز، تبھی ہماری اکانومی جا کے ٹھیک ہوگی. نہیں تو اسی طرح جو آپ دیکھ رہی ہیں، جو آپ کہہ رہی ہیں 183 کا آج 184 کا ڈالر ہو گیا، تو یہ تو دیکھیں یہ تو کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے نا سچویشن. اینڈ دس از واٹ از ورینگ ایوری بڈی کہ ویئر از دا گورنمنٹ، ہو از کنٹرولنگ، ہو از ان چارج. آج 3 سال سے لوگ یہی چیزیں پوچھتے رہتے ہیں. تو یہاں مسئلہ ہی یہی ہے ان کی گورنمنٹ کا کہ ہو از ان چارج. ان کے اپنے منسٹر کہتے ہیں کہ ہم ان چارج نہیں ہیں اپنی منسٹریز کے. تو بھائی کون چلا رہا ہے آپ کی منسٹریز؟ کون ان چارج ہیں آپ کے؟ تو یہ بڑی ان کا سارا پرابلم ہی یہی رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ود دا نیو گورنمنٹ اور شہباز شریف صاحب جو بھی ہے ہمارے اپوزیشن کے نامینیٹڈ، ہی از اے ایکسپیرینس پرسن، ہی ہیز دی کیپیبلٹی آف رننگ اے گورنمنٹ، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ چلاتے رہیں، مگر ہی از اے کیپیبل پرسن، ہی ہیز پرووڈ ہمسیلف. تو ان کو میرا یہ خیال ہے ود اے پراپر ٹیم اینڈ ود اے پراپر ڈیسیشن میکنگ اینڈ پراپر مینجمنٹ آف دا گورنمنٹ، میرا خیال ہے کہ دے ول بی ایبل ٹو ایٹ لیسٹ انیشلی کنٹرول دس ڈاؤن سلائڈ آف اکانومی. اچھا، آپ اس سے پر امید ہیں. اچھا، میں آپ سے ایک اور بھی سوال ابھی پوچھتی ہوں. نمین میں ذرا سینیٹر رانا مقبول صاحب سے بھی پوچھوں. سینیٹر رانا مقبول صاحب، کینڈیڈیٹ آپ کی پارٹی کے، ظاہر سی بات ہے آپ سب نے مل کر کیا ہے متحدہ اپوزیشن نے. شہباز شریف صاحب کے لیے بہت چیلنجنگ جی ہوگا یہ معاملہ. شہباز شریف صاحب آ جاتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں، فار ہاؤ لانگ یو سی کہ جی یہ پروسیس چلے گا؟ کیونکہ اب 1.5 سال کا عرصہ رہ گیا، بجٹ فوراً پیش کرنا ہوگا، اس کے لیے تیاری پہلے سے کر لی ہے، اکانومیکل ٹیم فائنل کر لی ہے کہ کس کو پھر فائنانس منسٹری دی جا رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں کیسے ہوں، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. یہ ابھی ہو جاتا ہے تو یو ہیو ہارڈلی 2 months ٹو پریزنٹ دا بجٹ نیکسٹ. یس، لیکن جی جو ہی یہ گورنمنٹ ٹیک اوور کرتی ہے لوگوں کے کانفیڈنس لیول میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اکنامک سسٹم یا کوئی سسٹم بھی یہ ٹرسٹ سے چلتا ہے. لوگوں کو جب ٹرسٹ ہوگا اپنی گورنمنٹ کے اوپر، اور جیسے مانڈوی والا صاحب نے درست فرمایا ہے، یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ شہباز شریف از اے لیڈر، وہ گو گیٹر ہے. اور پنجاب اسپیڈ کی ذکر کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ رزلٹس دیتے ہیں. سب سے بڑا فرق جو پڑے گا، جو بیوروکریٹک انرشیا تھا اور نان کوآپریشن آف بیوروکریسی ڈیو ٹو دا ایٹیٹیوڈ آف عمران خان اینڈ ہز کوٹری، وہ فرق پڑ جائے گا. لوگوں میں ایک نئی اسپرٹ آئے گی، لوگ کام کرنا شروع کر دیں گے. مینجمنٹ کی بات کی مانڈوی والا صاحب نے، آپ کو پتہ ہے جو لو لیول پہ پرائس کنٹرول ہوتا ہے وہ ایک خاص سائنس ہے. اس پہ جتنا آپریٹرس ہوتا ہے گورنمنٹ کا، وہ اس کو موبلائز کرتے ہیں، جس میں مارکیٹ کمیٹیز ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، لوکل ریپرزینٹیو ہوتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، سو کے ایم پی ایز ہوتے ہیں. وہ دن رات اس کے اوپر محنت کرتے ہیں اور پرائسز کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جو ہولڈر ہے
या जो रिटेलर है अपनी मर्जी से जितनी मर्जी कीमत ले ले, हाँ उनके साथ नेगोशिएशन करने के बाद, एक मैकेनिज्म में जो ऑन ग्राउंड करना पड़ता है, नेगोशिएशन करने के बाद उनका प्रॉफिट जायज़ प्रॉफिट मार्जिन दें और बाकी चीज़ें सस्ती से सस्ती लोगों को देने की कोशिश करें। ही होता है इनका। तो ये हाल है कि अभी जब से ये आए हैं, गंदम हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अभी कहते हैं हमारी बम्पर क्रॉप हुई है। बम्पर हुई है तो अब गंदम इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं यूक्रेन से या कहीं से भी? शुगर आप हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, ये इम्पोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये एक इनएफिशिएंसी और इनएक्टिविटी का मॉडल था, जिससे अल्लाह पाकिस्तान को निजात इंशाल्लाह दे देगा। तो आप देखेंगे यही टीम जो है ना, जितनी ये जो एक कोalition गवर्नमेंट होगी, ये डिलीवर करेगी। एक स्पिरिट डालने की बात है, मेहनत करने की बात है ईमानदारी से, और इसकी साइंस को समझ के उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन करने की बात है। ये लोग तो ना कभी बस चला सके हैं, अगर चाहे तो उसको धक्का लगाना पड़ता है, अगर धक्का नहीं लगेगा तो उसको आग लग जाएगी। जो चीज़ 1 बिलियन में बनती है ये 20 बिलियन में नहीं बना सकते। इसलिए ये जो इतनी बड़ी इनएडिक्वेसीज की इन लोगों ने, उसका ये रेपरकशन जो है ये इंशाल्लाह डे 1 से कम होना शुरू हो जाएगी। अब रही फॉरेन पॉलिसी, जो ट्रस्ट शहबाज शरीफ का वीजा भी चाहे करेगा, बिकॉज ये क्रेडिबिलिटी होती है। टर्की ने इतनी मदद की थी जब वे चीफ मिनिस्टर थे, वो आपकी मदद करेगा। सऊदी आपकी मदद करेगा, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, तो जो सारे के सारे आपकी इकोनॉमी को संभाला देने में आपकी मदद करेंगे। इसलिए मैं नहीं समझता कि जरूर चैलेंज जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, बट आई एम श्योर कि दे विल द न्यू गवर्नमेंट विल ओवरकम द चैलेंजेस। वो कह रहे हैं इफ होप्स आर ड्यूप्स, fears may be liars। इंशाल्लाह ये there is a light, lot of light at the end of the tunnel। अच्छा राना मकबूल साहब, ये डिसाइड हो गया है कि कौन जो है वो बनेगा, उसका मनसब कौन उठाएगा, संभालेगा? इस हवाले से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, मैं इस पे आपसे भी पूछती हूँ। मैं जरा सलीम मांडीवाला साहब की तरफ भी दोबारा चली जाती हूँ। सलीम मांडीवाला साहब, अच्छा ये बताइएगा कि इकोनॉमी के हवाले से, क्योंकि जाहिर है टाइम तो कम होगा, इसमें भी क्या ऑपोजिशन ने अब कोई कंसेंसस बिल्ड कर लिया कि किस तरह से ड्राफ्ट करना है, नए बजट को कैसे देखना है? और चूंकि अब ज्वाइंट आप लोगों के बाहमी मुशावरत से जो है वो कैंडिडेट्स आगे आएंगे, जो भी मिनिस्ट्री संभालेंगे और एलिमेंट देखेंगे, तो ये इकोनॉमी के जो अफेयर्स हैं उसकी मिनिस्ट्री के हवाले से किसका पूरा सामने आ रहा है? क्योंकि आप भी फाइनेंस के हवाले से अच्छा एक अपना एक्सपीरियंस रखते हैं, उधर मिफ्ता इस्माइल साहब भी हैं नून लीग की तरफ से, सो हु इज गोइंग टू बी द बेस्ट परफेक्ट ऑप्शन फॉर इट? देखें, ये तो लीडरशिप डिसाइड करेगी। लोग हर पार्टी में अवेलेबल हैं और ऐसा नहीं है कि कोई लोग अवेलेबल नहीं है। अब ये तो पॉलिटिकल लीडर्स का आपस में डिसीजन है कि कौन सी मिनिस्ट्री इज राइट फॉर विच पर्सन इन विच पार्टी। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है दैट कांट बी डिसाइडेड, बट कुर्रा बुर्रा की बात नहीं है, ये तो म्यूचुअली बैठ के डिसीजन होगा। डिसाइड हुआ नहीं है? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। और वैसे टेंटेटिव कौन से कैंडिडेट इसमें हो सकते हैं? सर कोई ऐसी कैंडिडेट्स अभी कोई नहीं है। देखें, डार साहब इज अ ओल्ड हैंड इन फाइनेंस, फिर मिफ्ता साहब भी हैं, हमारी साइड से पीपल्स पार्टी की साइड से भी लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा फुकदान नहीं है पार्टियों में। पीपल्स पार्टी की तरफ से है, लेकिन आपके अलावा भी कोई और लोग हो सकते हैं क्या पीपल्स पार्टी से? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। देखें, नवीद कमर साहब हैं जो पहले फाइनेंस को देख चुके हैं, और भी पीपल्स पार्टी में नए लोग भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पार्टियों के लिए कोई इश्यूज नहीं है कि किसने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और क्या करना है। ये तो आपस में लीडरशिप से डिसाइड करेंगी कि हु इज सूटेबल फॉर विच मिनिस्ट्री एंड हु कैन डिलीवर। अच्छा, एक चीज और सलीम मांडीवाला साहब, मैंने जैसे राना मकबूल साहब से पूछा था कि 2 महीने का टाइम है, टाइम भी बहुत लिमिटेड है। इस 2 मंथ्स के अंदर बजट का ड्राफ्ट और ये सारी चीजें बनाना, फिर एक हैंड ओवर टेक ओवर करना चीजों को, तो उसमें आपको लगता है बहुत लिमिटेड टाइम नहीं है कि अगर यही प्रोसेस चलता है तो इसमें क्या ये हो जाएगा? जी, मैं आपको बताऊं
کہ بجٹ کا جو سسٹم ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے فروری میں، اور ریگارڈلیس جی گورنمنٹ ہو یا نہ ہو، ایک بجٹ بنانے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ ہر سال وہ انیشیٹ ہو جاتا ہے فروری میں، اور 2 مہینے فروری، مارچ، اپریل تک بجٹ کا ایک شیپ نکل آتا ہے، اور اس پہ پھر جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے آفٹر دیٹ شیپ کمز آؤٹ آف دا بجٹ، تو اس پہ پھر وہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس میں اگر کوئی ایڈجسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں تو وہ ایڈجسٹمنٹس کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک دیکھیں، فائنانس منسٹری ریگارڈلیس گورنمنٹ ہو یا نہ ہو، اٹ ول ڈو اٹس جاب، اینڈ دیٹ از ہاؤ فائنانس منسٹری ورکس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے، اس کے بعد نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے، بجٹ نئی گورنمنٹ آ کے دیتی ہے، پچھلی گورنمنٹ چلی جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بجٹ نہیں بنے گا اور بجٹ پیش نہیں ہوگا اور بجٹ آئے گا نہیں۔ یہ ہمیشہ اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں دس از ناٹ اے ڈبیٹ، دس از اے سسٹم وچ ول بی فالوڈ ریگارڈلیس، کسی کی بھی گورنمنٹ ہو یا نہ ہو، یا گورنمنٹ بھی نہ ہو، بجٹ پھر بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے، ریگارڈلیس ہے۔ میں رانا مقبول صاحب سے جواب تو لوں گی، لیکن مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے ناظرین، پھر ایک شارٹ کمرشل بریک ہے، ول بی رائٹ بیک آفٹر اٹ، اسٹے ٹیونڈ۔